اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 32 مقامات پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا زکوٰۃ اعظم فرائض دین اور اہم ارکان اسلام میں سے ہے۔ فتح رضویہ میں حدیث پاک ذکر کی گئی، نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکات اموالکم، تمہارے اسلام کا مکمل ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکات دو۔ مجموع الزوائد میں حدیث پاک ہے جو زکات ادا نہیں کرتا فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز قبول نہیں۔ اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادا زکات مالہ فقد اذهب اللہ شرہ، جس نے اپنے مال کی زکات ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کا شر اس سے دور کر دیا۔ جب مال گھر میں آتا ہے تو ساتھ تکبر بھی آتا ہے، اور جب بندہ مال کی زکات دیتا ہے تو تکبر پیچھے ہٹ جاتا ہے، مال گھر میں آتا رہتا ہے۔ دولت مند بندے جو آپ کو زیادہ تر متکبر نظر آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ مال کی زکات ادا نہیں کرتے، اور تکبر اگر آ جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ یہ جہنمی کی نشانی ہے۔ نبی پاک نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں دنیا میں ہی جہنمی کی نشانی نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ فرمایا ہر جھگڑالو وکل متکبر، اور ہر تکبر کرنے والا شخص جو ہے وہ جہنمی ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتیں حاضر ہوئیں جنہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ فرمایا اس کی زکات ہوگی؟ انہوں نے تردد کیا، انکار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ انہوں نے عرض کی نہیں، تو نبی پاک نے فرمایا پھر اس کی زکات دو۔ تو پتہ چلا وہ سونا چاندی زیورات جس کی آپ زکات نہیں دیتے، وہ قیامت کے دن آپ کو آگ کے زیورات اور آگ کے کنگن بنا کے پہنائے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک اور عذاب کا ذکر ہے زکات نہ دینے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کی زکات نہیں دے گا، قیامت کے دن وہ گنجے ازدہے کی شکل اختیار کرے گا، سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اور توق ہو کر اس کے گلے میں پڑے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کے لیے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب جس چیز میں وہ بخل کر رہے ہیں وہ ان کے گلے میں توق بنا کے ڈالے جائے گا قیامت کے دن۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 10 میں حدیث پاک ذکر کی کہ نبی پاک نے فرمایا وہ اسدہا، سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا بے زکاتی مال ہوں جو تو دنیا میں چھوڑ کے مرا۔ جب بندہ دیکھے گا کہ یہ میرے پیچھے ہی پڑا ہے تو وہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا، سانپ اس کا ہاتھ چبا جائے گا، حتیٰ کہ اس کا پورا بدن چبا کے کھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے سانپ اس کے بدن کو اس طرح چبا کے کھائے گا جس طرح اونٹ کسی چیز کو چبا کے کھاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں زکات نہ دینے والوں کا ایک اور عذاب ذکر کیا گیا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں یعنی مال جمع کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی اس کی زکات نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دو، اور قیامت کے دن وہ مال جس کی زکات نہیں دی تھی وہ دوزخ کی آگ میں گرم کر کے ان کے جسم کو داغا جائے گا، ان کے چہروں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یعنی اگر سونا چاندی مال اکٹھا کیا، سونا ہوگا تو ڈلیاں بنائی جائیں گی، چاندی ہوگی تو اس کے سکے بنائے جائیں گے، مال ہوگا تو اس کے اشٹیپیں بنائی جائیں گی، اور وہ دوزخ کی آگ میں گرم کر کے ان کے جسم کے اوپر رکھا جائے گا۔ اگر جسم گل گیا، اشرفی ٹھنڈی ہوگی، دوبارہ گرم کی جائے گی اور دوبارہ دوزخ کی آگ میں گرم کر کے ان کے اوپر رکھی جائے گی، اور ہزاروں سال ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ جو لوگ
اس عذاب میں شک کرتے ہیں، اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں، قرآن مجید کی نص آ گئی، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی لیکن یہ عذاب واقع ہو کے رہے گا زکوٰۃ نہ دینے والوں پہ۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ ایک اشرفی گرم کریں نہ کوئی سکہ گرم کریں اور اپنے ہاتھ کے اوپر رکھیں گے، اسی وقت درد سے دل بلا اٹھیں گے، یہ ایک سکہ ہے۔ قیامت کے دن ہزاروں سکے ہوں گے جو ان کے جسم کے اوپر رکھے جائیں گے، یہ ایک لمحے کا درد ہے، وہ ہزاروں سال کی تکلیف ہے، اور یہ دنیا کی آگ کے اوپر گرم کیا، وہ دوزخ کی آگ کے اوپر گرم کیے جائیں گے اور بار بار گرم کر کے لگائے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اگر اس کی کمائی بہت زیادہ ہے، مال بہت زیادہ ہے جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اور جسم اس کا تھوڑا ہے، تو پھر اس کا جسم اتنا بڑا بنا دیا جائے گا جتنا اس کا مال ہے، ہر سکہ الگ الگ داغ دے گا، الگ درد دے گا، الگ جلن دے گا۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو مال تھوڑا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ شک بھی دور کر دیا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب امیر بندے کو رب کے فرمان پہ بھی یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرا مال بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا۔ ایک کسان ہو، وہ قرض لے کے گندم نہ وہ مٹی میں ڈال دیتا ہے، بیج دیتا ہے، اسے پتہ ہے مٹی میرے اس مال کو بڑھا کے واپس کرے گی، اس گندم کو بڑھا کے واپس کرے گی۔ کسان کو مٹی کے اوپر یقین ہے، لیکن اس امیر بندے کو جو زکوٰۃ نہیں دے رہا رب پہ یقین نہیں ہے۔ اگر آیت میں شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں زکوٰۃ صدقات دینے سے مال میرا بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، تو یہ کھلا کفر ہے کہ قرآن کی آیت میں شک کر رہا ہے۔ اور اگر یقین ہے کہ صدقات زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔